بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضلع جہلم کا معروف قصبہ اور تحصیل جہلم شہر سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر جی ٹی روڈ پر واقع ہے۔ دینا شہر کئی تہذیبوں کا امن ہے۔ یہ پنجاب اور آزاد کشمیر کے درمیان ایک دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ قدیم زمانے میں گکھڑوں کی جو لانگاہ تھا، روہتاس کے 14 تبوں میں سے ایک تب کا یہ بھی بازو رہا ہے۔ قلعہ روہتاس یہاں سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عوامی روایت اسے سلطان محمود غزنوی کے دور کی آبادی قرار دیتی ہے۔ بابا دین محمد عرف دینا محمود غزنوی کے لشکر کے ایک سپاہی تھے اور دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ یہ قصبہ انہی کے نام سے منسوب ہے۔ ان کا مزار جی ٹی روڈ کے ساتھ محلہ ڈمیلی میں واقع ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت پیر شاہ غازی قلندر المعروف دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ دین محمد اس قصبہ کے بانی ہیں۔ دینا کے اولین آبادی کاروں میں برے گجراں کا نام نمایاں ہے۔ تقسیم سے قبل یہاں ہندو بھی آباد تھے، جن کے قدیم مکانات آج بھی مختلف مقامات پر نظر آتے ہیں۔ دینا کے مشہور محلے محلہ شیہاں، محلہ معصوم شاہ، محلہ کوسر آباد، میانہ محلہ، ڈمیلی محلہ، کیانی سٹریٹ، نور محلہ، محلہ لال شاہ، اسلام پورہ، قائد اعظم کالونی، بڈالی سیداں اور محلہ تاج پوری وغیرہ ہیں۔ معزز ناظرین، مزید ہم آپ کو دینا کے بارے میں دلچسپ معلومات بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئی ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ تحصیل دینا کے بارے میں جو دلچسپ معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، پاکستانی ہونے کے ناطے اپنی شہروں کے بارے میں معلومات، تاریخ جان پائیں۔ معزز ناظرین، دینا غلہ اور سبزی کی مشہور منڈی ہے اور تحصیل جہلم کا ایک تجارتی مقام ہے۔ یہاں کے باشندے تجارتی ذہن رکھتے ہیں۔ ایوبی دور میں اسے یونین کونسل اور 1967 میں میونسپل کمیٹی کا درجہ دیا گیا۔ یہاں کا تھانہ 1883 سے پہلے کا قائم شدہ ہے۔ اس کی اولین عمارت 1895 میں تعمیر کی گئی۔ اسے ضلع جہلم کی تحصیل کا درجہ حاصل ہے۔ شہر کو 2 یونین کونسلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں کا ڈاکخانہ، ریلوے اسٹیشن اور ٹیلی گراف آفس بھی انگریز عہد میں قائم ہوئے۔ آزاد کشمیر کے شہر میرپور کو یہاں سے ہی سڑک جاتی ہے۔ منگلا ڈیم دینا کے شمال میں تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ ہندوؤں کا مشہور تھیٹر کوئلہ بالناٹ ٹلہ جوگیاں 35 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہاں طلبہ و طلبات کے کالجز، تحصیل سطح کے دفاتر، متعدد سرکاری اور پرائیویٹ اسکول اور ہسپتال موجود ہیں۔
طلبہ و طالبات کے گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکولوں کے علاوہ ایک ہائی سکول میانہ محل میں بھی ہے۔ یہاں ایک بزرگ چھاپاں والی سرکار کا مزار بھی ہے۔ یہاں زیادہ تر مرزا، گکھڑ، سادات، مغل، گجر، جاٹ، کشمیری، بٹ، اوان، بلوچ، بٹی، چوہان، جنجوعہ اور راجپوت اقوام کے لوگ آباد ہیں۔ یہاں آئرن اور ماربل انڈسٹری بھی ہے، جبکہ لکڑی کی مقامی صنعت بھی ہے۔ ادبی اعتبار سے عبدالقادر قادری، طاہر جہلمی اور جاوید اختر بیدی مرحوم، مرزا خالد مرحوم یہاں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ موجودہ دور میں امین البشیر شیخ، اکرم میرپوری، ساگر احمد طاہر کیانی، ضمیر جہلمی، شاہین شفق ربانی، سید منظر عباس، فارس حیال و شال اسد، امین شیخ، شہزاد قمر، ارشد علی اور صدیق سورج نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ صدیق سورج شاعر، مرتجم، نقاد اور ادیب ہیں۔ ارشد علی کی کتب منظر مجھ سے نکلتا ہے، قافلہ سفر میں ہے اور آثار سنادید تحقیقی و تنقیدی مطالعہ شائع ہوئے، جبکہ شہزاد قمر کا شاعری مجموعہ آنکھوں کے خیموں میں کے عنوان سے شائع ہوا۔ ساگر احمد کا مجموعی کلام کوزہ گری کے عنوان سے شائع ہوا۔ دینا کی آبادی 1981 کی مردم شماری کے مطابق 23,670، جبکہ اس کی موجودہ آبادی 48,000 کے لگ بھگ ہے۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ ضرور پسند آیا ہوگا۔ شہر دینا کی تاریخ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئے کلپ کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔